بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، سپریم کورٹ میں آج فل کورٹ اجلاس تھا جس میں جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے خبر چلتی رہی کہ وہ اجلاس میں شریک نہیں ہے عمرے کے اوپر، لیکن وہ بھی اس اجلاس میں شریک تھے۔ وہ کس طرح سے اجلاس میں شریک تھے اور اس فل کورٹ اجلاس میں کیا کیا چیزیں سامنے آئی ہیں اور کیا سرپرائز اس وقت سامنے آیا ہے، یوں کہہ لیں کہ تمام اختیارات جو ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے چلے گئے۔ اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے جو اتنی محنت کی آئینی ترمیم کے حوالے سے، 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، اور اس وقت 27ویں آئینی ترمیم والا پروگرام جو لے کر کے آ رہے ہیں وہ بھی باڑ کے رکھ دیا ہے، اور جو خواب ہیں وہ چکنا چور کر کے رکھ دیے ہیں۔ یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس طرح اس وقت مشکل ترین تمام چیزیں بنا دی ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی نے، اور کیا آج سرپرائز آیا فل کورٹ سے۔ لیکن ایک تو میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنی ہیں۔ آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، ان کو بکلا کی سلمان اکرم راجہ اور جو فیصل چودھری، اور ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی ٹویٹر کے اوپر، اس حوالے سے کچھ لیٹسٹ اور ایکسکلوسیو کچھ خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پھر جو فل کورٹ اجلاس کے اعلامیہ ہے اور جو اس وقت پوری کی پوری جو کہہ لیں کہ ایک گنگا ہی الٹی بہا دی ہے جناب تمام ججز نے، اور جس طرح میں نے کہا نا کہ ان کے خواب چکنا چور کر دیے ہیں، پھر ان کے اوپر بات کرتے ہیں۔ لیکن آپ دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کی سپورٹ کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جتنی زیادہ آپ سپورٹ کریں گے ڈیفینیٹلی یہاں سے اتنی ہی اسٹرانگ آواز بن کر کے جو ہے وہ ابھرے گی، اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ جو حق اور سچ ہو وہ آپ تک پہنچائیں اور وہ چیزیں بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں، تو اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ناظرین کرام، آپ کو پتہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ اور فیصل چودھری کے اندر ایک جنگ چھڑی اور وہ ایک ملاقات تھی، اور جس طرح وہ تمام چیزیں چلتی رہی وہ میں نے رپورٹ کی۔ فواد چودھری کی ایک لڑائی چلتی رہی، فواد چودھری کے حوالے سے عمران خان کا کیا حکم آج آیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ فیصل چودھری اور سلمان اکرم راجہ کی لڑائی ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ لیگل ٹیم سے نکال دیا گیا تھا فیصل چودھری کو، سلمان اکرم راجہ نے نکال دیا تھا، اور ٹاک شوز میں بھی یہ چیزیں چلتی رہی۔ اب آج عمران خان نے ان دونوں کی جو ہے وہ صلح کروا دی ہے، تو اس کے اوپر فیصل چودھری نے ٹویٹ بھی کیا۔ انہوں نے کہا سلمان اکرم راجہ صاحب قابل احترام بڑے بھائی ہیں، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، ان کی رہنمائی میں مزید کام کرتا رہوں گا، ان کا شکریہ، انہوں نے مجھے چھوٹا بھائی سمجھا، ہم سب کا ایک ہی نسب العین ہے، اور وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے یکسوئی کے ساتھ کام کرنا ہے، شکریہ۔ اور پھر انہوں نے سب سے پہلے بلکہ انہوں نے ٹویٹ یہ کیا کہ جب کوئی پارٹی خاندان اس قسم کی افراتفری اور فاشن کے ماحول سے گزر رہا ہو تو غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جبر اور فسطائیت کے دور میں لوگ بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں، لیکن ہمارے لیڈر عمران خان صاحب اور اس چیز کو جو ہے وہ بھانپا اور بھائیوں میں غلط فہمیاں دور کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ہم نے صلح کی۔ اچھا، اب اس سب کے اوپر جب رپورٹ کیا گیا، ایک صحافی ہیں وہ کہتے ہیں جی فواد چودھری کی پی ٹی آئی میں واپسی کا دیا ایک بار پھر روشن، سلمان اکرم راجہ فیصل چودھری کے درمیان صلح عمران خان نے اڈیالہ جیل میں کروائی، فواد چودھری کی بھی پارٹی پالیسی پر کاربند رہنے کا پیغام بھجوایا۔ یعنی کہ فواد چودھری صاحب کے لیے حکم تھا کہ آپ نے جو تنقید کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے جو پارٹی قیادت کے اوپر کر رہے ہیں، پھر فواد چودھری کا بھی میسج آیا کہ اب عمران خان کا حکم ہے تو چپ رہنا، جو ایموجی ہے وہ انہوں نے شیئر کیا ٹویٹر کے اوپر، اور اب وہ انہوں نے کہا کہ گڈ لگا، وہ خاموش رہیں گے۔ اب اس حوالے سے جو ہے وہ ایک اور خاتون ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ صحافتی بدنیتی اور کیا ہوگی کہ ساتھ یہ بھی لکھیں کہ عمران خان نے فواد چودھری کو پارٹی رہنماؤں کے بارے میں بیان بازی سے روک دیا ہے، جبکہ فیصل کو پارٹی پالیسی کا پابند رہنے کا کہا ہے۔ تو اس کے اوپر ہبہ فواد چودھری نے کہا کہ اور ساتھ یہ بھی لکھیں خان صاحب نے محبت اور شفقت کا اظہار کیا ہے فواد چودھری سے۔ تو یہ انہوں نے نازک کام چیزیں بیان کی، یعنی کہ صلح ہوگی۔ اور اس حوالے سے آج پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جو عظیمہ خان کا اور نورین نیازی کا بیان آیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو سلوک ہے وہ رکھا جا رہا ہے، کوٹری میں بند کیا ہوا، سیل میں بھی نہیں، وہ عظیمہ خان نے کہا کوٹری میں، اور مطلب حالات ٹھیک نہیں ہے اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ جو فی الحال تک سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں فل کورٹ اعلامیہ کی جانب اور کس طرح تمام چیزیں واڑ کے رکھنی ہیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ صورتحال کر دی ہے۔ اب ناظرین کرام، گورنمنٹ پھنس گئی ہے، یعنی کہ درمیان میں جو جسٹس منصور اور جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر من اللہ، اب جسٹس اطہر من اللہ کا رول بڑا اہم ہے۔ یہ تو انہوں نے 2 ججز کا راستہ روکنے کی کوشش کی نا۔ آپ کو یاد ہوگا جب 6 ججز کے خط والا معاملہ تھا، اس وقت جسٹس اطہر من اللہ بہت ایکٹیو ہوئے تھے، اور جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں انہوں نے تمام ججز کو ایک پیج کے اوپر لانے کی کوشش کی، اور تمام ججز کے ساتھ ملاقاتیں اور جناب تمام ججز کو انہوں نے ایکٹیو کیا۔ اب ان کی کہتے ہیں کہ 40-50 سالہ دوستی ہے
یحییٰ افریدی کی، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر منیلہ کی. اب آپ کو پتہ ہے اتنی گہری دوستی ہو تو چیزوں کو جو ہے وہ ڈیوائڈ نہیں کیا جا سکتا یا دراڑ نہیں ڈالی جا سکتی. تو اور اس سب کے اندر جسٹس منیب بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کے ہم خیال ہیں. اب ناظرین کرام ہوا کیا ہے، آج کا اعلامیہ جو آپ سنیں گے، جو فل کورٹ اجلاس کا اعلامیہ ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے خواب کس طرح چکنا چور. میں آپ کے سامنے اعلامیہ پڑھتا ہوں جو جاری کیا گیا ہے، اور کس طرح جسٹس منصور علی شاہ کی چیزوں کو، یعنی کہ جو جسٹس منصور علی شاہ نے پلان دیا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کیا جا رہا ہے. یعنی کہ اختیارات جو میں نے بات کی نا، کہ اختیارات جسٹس منصور علی شاہ کو دے دیے ہیں. یعنی کہ جو جسٹس منصور علی شاہ نے تجاویز اس اجلاس میں پیش کی، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیو اور سارے لوگ چلاتے رہے خبریں کہ جسٹس منصور علی شاہ اس اجلاس میں نہیں تھے. وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس اجلاس میں تمام کے تمام ججز موجود تھے. اب ناظرین کرام اعلامیہ یہ ہے کہ اس اعلامیے میں جو ہے وہ ایک تو زیر التوا جو کیسز ہیں ان کو مقدمات میں کمی لانے کے لیے جسٹس منصور علی شاہ نے 6 ماہ کا پلان جو دیا ہے، تجویز پیش کی ہے. اور اس کے بعد ناظرین کرام پہلے فل کورٹ اجلاس میں زیر التوا مقدمات کے اندراج اور نپٹانے سے متعلق سپریم کورٹ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں تمام مستقل ججز نے شرکت کی، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی. فل کورٹ اجلاس میں جس طرح سپریم کورٹ ضلع اسلم نے زیر التوا مقدمات کی جائزہ رپورٹ پیش کی. اب آپ یہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی کہ یہ حکومت چاہتی تھی کہ اسی طرح پولیٹکس چلتی رہے. جس طرح قاضی فائد عیسیٰ نے ایک سال پورے سال میں کچھ بھی نہیں کیا، مطلب وہ پرویز مشرف کا کیس اٹھا لیا، ذوالفقار علی بھٹو کا اٹھا لیا. کیا فائدہ ان کیسز کا؟ مطلب ذوالفقار علی بھٹو کو اتنے سال ہو گئے اس دنیا سے گئے ہوئے، اور اس کے لیے آپ جو ہے وہ فیصلہ دے دیں جی ان کو غلط دی گئی پھانسی. تو اب کیا فائدہ اس کا؟ پھانسی ہو گئی، وہ چلے گئے، اتنے عرصہ ہو گیا، پتہ نہیں ان کو وہ کس حالت میں، کس کنڈیشن کے اندر آپ جا کر کے فیصلے. مطلب اس طرح کی چیزوں میں انہوں نے خود کو الجھائے رکھا. جیسے کہ آپ دیکھیں پرائرٹیز جو ہیں یا بندے کے جو کام ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ کس طرف کھڑا ہے. جیسے آج جسٹس یحییٰ افریدی 30 کیسز میں 24 کیسز انہوں نے نپٹائے ہیں، اور یعنی کہ پالیٹکس میں پڑھے، وہ بیٹھ کے آج پالیٹکس میں پڑھتے، قاضی فائد عیسیٰ کی طرح لائیو ایک تماشا لگاتے، اور جناب وہ پورا دن چلتا اور ٹائم ضائع ہوتا. حالانکہ قاضی فائد عیسیٰ بڑے نعرے لگاتے تھے، جناب زیر التوا کیسز اور یہ سننے چاہیے، وہ سننے چاہیے، اتنے کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. اور سب سے زیادہ کیسز پینڈنگ قاضی فائد عیسیٰ کے دور میں پڑے، یعنی قاضی فائد عیسیٰ اس طرف آئے نہیں کیسز کو نپٹانے کے حوالے سے. اس کے بعد ناظرین کرام فل کورٹ اجلاس میں جو ہے وہ 59,191 کیسز بتائے گئے کہ زیر التوا ہیں. اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ کا تیار کردہ کیس مینجمنٹ سسٹم سے متعلق 1 ماہ کا پلان پیش کیا گیا. کورٹ اجلاس کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے پیشکش کرتے ہوئے اضافی تجاویز پیش کی، جس میں زیر التوا مقدمات میں کمی لانے اور طریقہ کار میں مزید بہتری لانے کے لیے 1 ماہ کا ابتدائی پلان ہے، 3 ماہ کا پلان اور 6 ماہ کا پلان شامل تھا. یعنی کہ جسٹس منصور علی شاہ نے پلان دیا اور ان کے اوپر اب عمل کیا جائے گا. اجلاس کو بتایا گیا کہ فوجداری اور سول مقدمات میں 2 اور 3 رکنی بینچز میں مقرر کیے گئے. مقدمات مقرر کرنے کا جلد فیصلہ کرنا تھا. تمام ججز نے مقدمات جلد نپٹانے کے حوالے سے اپنی آراء پیش کی. چیف جسٹس زیر التوا مقدمات کے حوالے سے ججز کی آراء اور دلچسپی اور شکریہ ادا کیا. دوسرا فل کورٹ اب 2 نومبر کو ہوگا، اور اس میں جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ نے جسٹس یحییٰ افریدی کو مکمل حمایت کا جو ہے وہ یقین دہانی کروائی ہے، سپورٹ کی یقین دہانی کروائی ہے. اس کے بعد ناظرین کرام اس کے بعد اب مطیع اللہ جان نے جو لکھا ہے وہ ذرا سن لیں. یعنی کہ جس طرح تمام محنت کے اوپر میں نے کہا نا پانی پھر گیا. وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آج کی فل کورٹ میٹنگ کے اعلامیے کے بعد حکومت کو آئینی بینچز کے قیام میں مزید مشکلات کا سامنا ہوگا. ججز نے واضح کر دیا کہ ان کی ترجیح اپنے 60,000 سے زائد زیر التوا کیسز ہیں، جبکہ حکومت چاہتی تھی کہ فوری طور پر آئینی بینچز بنائیں اور کیسز کو جلد از جلد نپٹایا جائے. تاہم سپریم کورٹ کے آج کی میٹنگ میں جو حکمت عملی طے کی گئی اس کے بعد حکومت کے لیے آئینی بینچز کا قیام ناممکن تو نہیں مگر انتہائی مشکل ہو گیا. یعنی کہ وہ جو چاہتے تھے نا کہ جناب ہم جو ہے وہ اس طرح کر لیں گے اور تمام چیزیں اور جناب میری کر لیں گے، لیکن اب میں آپ کو حکومت کی جانب سے ایک پلان بتا دیتا ہوں. ان کے حوالے سے جو 27ویں یعنی ترمیم آ رہی ہے اس حوالے سے آج جو ہے وہ اسد کیسر کا بھی اظہار خیال کر رہے تھے قومی اسمبلی کے اندر کہ ہم جو ہے وہ لوگ لے کر کے سڑکوں پر آئیں. اب اس کے اندر جو ہے وہ یہ چینج کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ یعنی بینچز اور اس میں مزید جج ایڈ کرنے کے حوالے سے اپنی من پسند اور جو ان کا پلان تھا. لیکن اب یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے لیے کتنا ہی تحقیق صاحب والے زور مارتے ہیں کہ وہ نہ ہو پائے. لیکن ایک بار جو ہے وہ جو محنت کی گئی اتنے دنوں سے اس کے اوپر جو ہے وہ پانی پھیر کے رکھ دیا ہے. اور یہاں سے اس وقت حکومت کے اندر جو ہے وہ ایک پریشانی کا عالم ہے
یعنی کہ اگر آپ دیکھیں نا بلاول بھٹو جس طرح وزیر اعظم شہباز شریف سے کل ملے اور ان کی دوبارہ سے دوڑیں لگے کہ ہم نے تو کیا سوچا تھا اور یہ کیا ہو گیا جسٹس یحییٰ افریدی کیا کر رہے ہیں، ان کی مطلب توقعات کی. اور میں آپ کی بھی خبر دے دوں، جسٹس یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس بنایا گیا، یا اس سے پہلے بھی اطلاعات ہیں کہ اعتماد میں لے لیا تھا جسٹس یحییٰ افریدی نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو. تو ملاقاتیں وغیرہ ہوئی تھی، اور جو میں نے کہا نا کہ دوستی ہے اور یہ اس طرح چیزیں نہیں ہوتی. اور جسٹس عطا منیلہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سارے معاملے میں، اور جسٹس یحییٰ افریدی کو کہ وہ پرانے دوست ہیں، تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں چیزیں کس طرح یا کس طرف جائیں. تو اس وقت سخت ترین پریشانی ہے حکومتی بینچز کے اندر، اور عدالت نے اپنی ترجیحات بتا دی. اور میرا خیال ہے یہ جو آج کا فل کوٹ اجلاس ہوا ہے یہ بڑا اطمینان بخش تھا. میں اگر اس کو اپنے ریمارکس ہوں تو میں اس کو بڑا اطمینان بخش دیکھتا ہوں کہ وہ ترجیحات جو سیٹ کی جا رہی ہیں، جو پالیٹکس ختم کی جا رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا سب سے بڑا چیلنج جو ہوگا وہ سپریم کورٹ کے اندر جو پالیٹکس یا ایک دباؤ تھا کہ پالیٹکس چل رہی ہے یا ججز کے اندر تفریق ہے جناب، اس کو ختم کرنا تھا، اور اس کے اوپر آئی تھنک کام کر رہے ہیں جسٹس یحییٰ افریدی. میں بہت زیادہ خیال رکھیے گا اپنے چینل کا بھی. پاکستان زندہ باد.